كنت مولا فهذا علي مولا من كنت مولا فهذا علي مولا من كنت مولا فهذا علي مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سلام علیکم، میں ہوں شاداب دی. سب سے پہلے آپ سبھی ناظرین کو عید غدیر کی بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. ناظرین، 18 ذی الحجہ غدیر کا دن وہ عظیم روز ہے کہ جسے اسلامی اعتبار سے سب سے عظیم عید قرار دیا گیا ہے. یہ روز اہل اسلام کے لیے بے حد مبارک ہے کیونکہ اس روز اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امام حضرت علی علیہ السلام کو اپنا ولی اور جانشین مقرر فرمایا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 10 ہجری میں آخری حج ادا کرنے کے بعد آپ صحابہ کرام کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. جب آپ اس مقام پر پہنچے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ تھی جہاں سے راستے تقسیم ہونے لگتے ہیں. جو حاجی اب تک آپ کے ساتھ یکجا اور متحد طور پر ہمراہ تھے، وہ اب الگ الگ راستہ اختیار کرنے والے تھے. غدیر خم کے مقام پر آپ پر وحی نازل ہوئی: اے پیغمبر، آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک تقریباً تمام کام انجام پہنچا چکے تھے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، سارے احکام، تمام قوانین. ایسے میں حکم پروردگار آتا ہے جسے آپ کو لوگوں تک پہنچانے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ اتنا اہم پیغام ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام حق کو نہیں پہنچایا تو گویا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں. لہٰذا حکم پروردگار کی تکمیل کے لیے آپ فوراً اس مقام پر رک گئے. اصحاب سے فرمایا جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. اس کے بعد تمام صحابیوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں یہاں پر ایک خطبہ دوں. اپنے اونٹوں سے پالان اتارو اور ایک بڑا ممبر تیار کرو، کیونکہ آج کا یہ پیغام حق و باطل کی پہچان ہے. وادی غدیر میں اونٹوں کے پالان سے ایک بڑا ممبر بنایا گیا. اس کے بعد ممبر پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا: اے لوگوں، میں وہ محمد ہوں جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو اللہ کا دین سمجھا سکوں، حلال اور حرام میں فرق بتا سکوں، قرآن تم تک پہنچا سکوں. ممکن ہے کہ کب اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے اور میں لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں. یعنی آپ نے لوگوں کو اشارہ دے دیا کہ میری دنیا سے رخصتی کا وقت آ رہا ہے، لہٰذا میں تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے 2 عظیم نعمتیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر ان دونوں کا دامن تھام لو گے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید. اس کتاب میں ہدایت بھی ہے اور نور الہی بھی. پہلا حکم یہ دیتا ہوں کہ اس کتاب کا دامن مضبوطی سے تھام لو، اور دوسرے میرے اہل بیت. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر موجود تمام لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ اکرام نے کہا حق ہے، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں. پھر فرمایا تم سب گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب کی جانوں کا ولی ہوں. سب نے کہا حق ہے. اس کے بعد آپ نے غدیر خم کی وادی میں تمام لوگوں سے گواہی لینے کے بعد امیر المومنین امام حضرت علی علیہ السلام کو ممبر پر بلایا، کیونکہ اس عظیم پیغام کو سنانے کا وقت آ چکا تھا. آپ نے اصحاب سے فرمایا سن لو اعلان غدیر خم. آپ نے امام حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے بلند کر کے فرمایا: من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں.
جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی مولا مان لے، جو مجھے ولی جانتا ہے وہ علی کو بھی ولی جان لے، جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن، اور جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو علی کا دوست وہ میرا دوست، اور جو میرا دوست وہ اللہ کا دوست۔ ناظرین، اس طرح سے زبان مصطفیٰ سے ولایت علی کا اعلان ہو رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے آگے ارشاد فرمایا، اے اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل فرما جو علی سے محبت کرے، اور اس پر لعنت کر جو علی سے دشمنی کرے۔ اے لوگوں سن لو، اب تک جو اختیارات میرے پاس تھے آج سے وہ سب علی کے پاس ہوں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کی ولایت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا وصی اور جانشین مقرر فرمایا۔ اس طرح اعلان ولایت امیر المومنین ہوا۔ پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ امام کی بیعت کرو۔ اس وقت وہاں پر موجود تمام لوگوں نے امام کی بیعت کی اور امام کو مبارکباد پیش کی۔ روز غدیر رسول خدا نے جو خطبہ پیش کیا اس میں صرف اور صرف آپ کی قوم والوں کے لیے محبت اور بے پناہ خیال نظر آتا ہے، اور پیچھے ایک بہت بڑا مقصد بھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے پروردگار عالم کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں جلدی کی۔ کیوں جلدی کی؟ تاکہ لوگوں کو راہ حق مل سکے۔ اس پیغام کی اہمیت سمجھنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان غدیر کے ذریعے یہ میسج دیا کہ سماج کے لیے عادل رہنما اور لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں عدل و انصاف سے بھری حکومت کی اہمیت سے واقف کرایا۔ جس طرح سے کھانا پانی ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے، ٹھیک اسی طرح سے سماجی زندگی کی ضرورت کا نام حکومت ہے۔ اگر ہمارے درمیان صحیح حکومت، ایک اچھا لیڈر نہ ہو تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ایسی حکومت کی جو صالح، عادل ہو۔ اسلام جو عدل و انصاف پر مبنی آئیڈیالوجی ہے، جس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے اس روز 1.25 لاکھ کے مجمع میں یہ پیغام دیا کہ اگر صالح اور سالم عادل حکومت نہ ہوئی تو دین کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اعلان ولایت کے بعد رسول اکرم نے امام حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ولی اور جانشین کے طور پر پہچان کرائی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو حق کے راستے کی پہچان ہو سکے اور لوگ اس راہ کو چھوڑ کر باطل کی راہ نہ اپنا لیں۔ یہ روز بے حد خوشی کا ہے کیونکہ اس روز دین کامل ہوا اور اللہ نے ہم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور جو عظیم ترین نعمت ہے وہ ہے امام کی ولایت جو ہمارے پاس آئی۔ ہمیں اس کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس مبارک روز کو ہم اپنے مطابق نہیں بلکہ امام جس طرح سے چاہتے ہیں ہم اس طرح سے گزاریں۔ امام کی سیرت کو اپنائیں۔ امام کی سیرت کیا تھی؟ امام مسکینوں، یتیموں کو، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہوں، سب کا ایک طرح سے خیال رکھتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ احکام غدیر کے مطابق اس روز روزہ رکھنے کا بے حد ثواب ہے اور روزے دار کو افطار کرانے کی بے حد فضیلت ہے۔ اگر ہم آج کے دن کسی شخص کو افطار کراتے ہیں تو اس کا بے حد ثواب ہے۔ غدیر کا یہ روز ہم سے امید رکھتا ہے کہ ہم کسی ایسے کا پیٹ بھریں جو بہت بھوکا ہو، تو کیوں نہ اس روز ہم کچھ اچھا کھانا پکائیں، اسے پیک کر کے کم سے کم سڑک پر جو لوگ بھوکے سو رہے ہیں ان میں تقسیم کریں۔ امام کی ولایت کے دن ہم دوسرے لوگوں کے دلوں کو خوش کریں، یہی ہماری زندگی کا کمال ہے۔ اس روز غسل کریں، نیا لباس پہنیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں اور عیدی دیں۔ ناظرین، عید غدیر کا پیغام یہ ہے کہ ہم اسلام کے ان گولڈن اصولوں کو دنیا کے سامنے لائیں، پیغمبر اور امام کی سیرت کو دنیا کے سامنے لا کر یہ بتا سکیں کہ دیکھو ایک پرفیکٹ انسان کیسا ہوتا ہے۔ یہ روز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس بات کو سپورٹ کریں کہ کون کس مقام کو ڈیزرو کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سماج میں جاہل حاکم ہو جائے اور عالم محکوم ہو جائے، تو پھر ہم نے روزے غدیر سے کچھ نہیں سیکھا۔ اگر صاحب صلاحیت نیچے رہ جائے اور بے صلاحیت اوپر چلا جائے تو ہم نے غدیر کو پہچانا ہی نہیں۔ پیغام غدیر یہ ہے کہ ہم سماج میں عدل و انصاف قائم کریں،
تاکہ ہمارا سماج ایسا بن جائے کہ جہاں لوگوں کو سکون سے زندگی گزارنے کی آزادی ہو، امن ہو، سیفٹی ہو، سیکیورٹی ہو۔ جس دن ہم ایسا سماج بنا لیں گے، سمجھ لیجئے ہم نے فلسفہ غدیر کو سمجھ لیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ایک بار پھر آپ سبھی ناظرین کو میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ من كنت مولا فهذا لي